فقیر جو ہے نا وہ ہے کہ جو اللہ سے قرب رکھتا ہو اور اللہ کو غنی مانتا. فقیر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو غنی مانتا، اور جو مانگنے والا ہے اپنے جیسا اس کو مولا پسند نہیں کرتے، شدید نفرت ہے اس سے. البتہ کبھی کوئی واقعی فقیر ملے تو اس کے ساتھ چند لمحے ضرور گزاریے. جتنی دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. میں سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، راستے میں ریلوے کراسنگ ہے، پھاٹک بند تھا، ہماری گاڑی رک گئی تو میں نے ریلوے کراسنگ کے پھاٹک پر اس کی چھوٹی سی ناٹی سی دیوار ہوتی ہے اس پر ایک فقیر کو بیٹھے دیکھا. اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں. تو اس نے مجھے حلیے میں دیکھ کر یہ تو سمجھ لیا کہ یہ اپنا ہی ہے، تو دور سے اس نے مجھے سلام کے ساتھ یا علی مدد کہا. تو سلام کے ساتھ جب اس نے یا علی مدد کہا تو مجھے اور یقین بڑھا کہ فقیر ہے مگر سچا ہے. جو بیلنس بگاڑ کے چلتا ہو وہ غیر معتدل جو انسان ہو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جو اعتدال کے ساتھ چل رہا ہو اسے پہلے اس کا احترام ضروری ہے. وہ بڑی محنت کر کے یہاں تک آیا ہوتا ہے. اس نے سلام کے ساتھ مجھے یا علی مدد کہا تو میں نے فوراً اسے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد کہہ کر بھی جواب دیا. تو کہنے لگا کچھ دوں؟ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی رک جاؤ، پہلا فقیر ملا ہے، کیونکہ فقیر یعنی دینے والا. تو میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگا زہد کی تعریف معلوم ہے کیا ہے؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں گے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بڑا کبھی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں نا اور پوچھ رہا ہو ایسے تمہیں یہ پتا ہے تو خبردار بتانے مت بیٹھ جانا. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بڑا، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی پروفیسر، کوئی علاقے کا سفید بالوں والا اگر کبھی آپ سے کہے نا کہ تمہیں یہ پتا ہے تو فوراً بتانے مت بیٹھ جانا، ذلت ہوگی. فوراً وہی جواب دینا جو اکثر علی نبی کو دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا نبی زیادہ جانتا. تم احترام میں اس سے کہیں آپ میرے بڑے، ہم احترام میں اس سے کہیں گے آپ ہمارے بڑے، آپ زیادہ جانتے ہیں. تو جب آپ نے ان کا دل مول لیا اور انہیں اپنا بڑا مان لیا تو پھر دیکھیے گا کتنی عطائیں ہوتی ہیں. تو ہم نے بھی ایسے ہی جواب دیا. ہم نے کہا جی آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے. تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلیں گزارو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. میں آج پہلی منزل بتاؤں گا، دوسری منزل تمہیں بتانے کے لیے اور فقیر ملے گا. اور وہ پہلی منزل ہے ذات کی نفی. خود پسندی اور تکبر سے بچنا، غرور اور انانیت سے بچنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھنا، اپنی ذات کی نفی کرنا. تم اس وادی پر آ جاؤ گے، اس ٹریک پر، اس رستے پر آ جاؤ گے جو تمہیں ولایت کے رستے دکھائے گا. یہ پہلی کلاس ہے کربلا والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ چلنے والوں کی پہلی کلاس ہے ذات کی نفی. جو ابھی پہلی کلاس کا فارغ التحصیل نہ ہو وہ چاہے کچھ بھی ہو کربلا ہی نہیں ہے، حیدری نہیں ہے. اس حیدری کے لیے پہلی کلاس ہے ذات کی نفی. تھک تو نہیں رہے؟ اپنی ذات کی نفی پہلی کلاس ہے کربلائیوں اور حیدریوں کے لیے. میں تو اتنا ذات کا اسیر ہوں کہ نام میرا شہنشاہ حسین نقوی رکھا میرے والدین نے، اور اگر کوئی مجھے شہنشاہ حیدر زیدی لکھ دے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میرا نام کیوں بگاڑ دیا؟ جو ابھی ناموں کی قید سے نہ نکلا ہو، جو ابھی سلام دعا کی الجھنوں سے نہ نکلا ہو، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے تمہارے بیٹے نے سلام نہیں کیا تھا. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ ہاں ادب سکھانا ہوگا بچوں کو، مگر یہ کہاں طے ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ جو طے کرنے والے تھے انہوں نے تو طے نہیں کیا. بھائی مدینے کے بچے
کبھی کامیاب نہیں ہوئے کہ نبی کو سلام کرنے میں پہل کر سکیں. اور پھر سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ تم 4 وہاں کھڑے ہو اور ہم 5 یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور سرکار یہاں سے گزریں گے تو وہاں آئیں گے، اور ہم گلی سے مڑ کر فوراً اچانک سامنے آ کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی پہ سلام ہو. اور سرکار مڑنے سے پہلے کہہ دیتے تھے دیوار کے پیچھے جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ سلام ہو. نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی ہے؟ اور ہمارے معاشرے کا بڑا کہتا ہے کہ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا لہذا بھائی سے بھی نہیں ملوں گا. جو ذات کا اسیر ہو وہ کربلائی نہیں ہو سکتا، وہ حیدری نہیں ہو سکتا. اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. ہے مشکل کام مگر کرنے کا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو حق الیقین یہ وہ آخری منزل ہے. علم الیقین، عین الیقین. اور عین الیقین پر جب کچھ عرصے قائم رہ سکے، بڑا مشکل ہے قائم رہنا. بعض بچے جوان کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ چیز کو نظر نہیں آتی جو کسی اور کو آ جاتی ہے، ہم متحمل نہیں ہیں، مر جائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے. مجھے ابھی اگر معلوم ہو کہ مثال کے طور پر مثلا اس ممبر کے نیچے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، پڑھ سکوں گا مجلس؟ تو بھائی ہمارا جاہل رہنا ہی ہمارے حق میں. بعض چیزوں میں ہمارا جاہل رہنا ہمارے حق میں، اس لیے کہ ظرف اس قابل نہیں ہے. وہ جو علم اور یقین سے عین الیقین کا سفر کرتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں. اور عین الیقین والے جن کے آنکھوں سے حجاب ہٹ جائے، جو سب کچھ دیکھ رہے ہوں، جی جو سب کچھ دیکھ رہے ہوں، وہ کتنے متحمل ہوں گے، کتنے وزین ہوں گے، کتنے ثقیل ہوں گے، کتنے وزنی لوگ ہوں گے. اس کے بعد کی منزل ہے جس پہ علی فائز ہے، اور وہ ہے حق الیقین، جو خود یقین بن جائے. لہذا مولا فرما رہے ہیں اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس سے بڑی کلاس ہی نہیں ہے حق الیقین کی کلاس. بحث اپنے مضمون کے محور پر ہے، اور محور گفتگو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس ذات کو سجا کر بھیجا ہے، ہر اس کمال سے سجا کر بھیجا جس کی ضرورت بشریت کو تھی. تمام کمالات کا مجموعہ علی کی ذات. کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو علی میں کمال پر نہ ہو. تمام کمالات جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. اور اللہ اس دروازے پر ہمیں اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ منطق کے عین مطابق ہے، حکمت کے عین مطابق ہے، علم و دانائی کے عین مطابق ہے. انسان کمال طلب ہے، تھکیں گے نہیں. انسان کمال جو ہے. کوئی حسن کو کمال سمجھتا ہے تو حسینوں سے دوستی کرتا ہے. کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کوئی شجاعت کو کمال سمجھتا ہے تو بہادروں کے قصے سناتا ہے. کوئی سخاوت کو کمال سمجھتا ہے تو اہل دل اور سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کوئی عزت کو کمال سمجھتا ہے تو عزت والے لوگوں سے، صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کوئی کرسی کو کمال سمجھتا ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کوئی شہرت کو کمال سمجھتا ہے تو مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. ایک ہی جگہ سارے کمالات رکھ دیا. اس دروازے پر آ جاؤ تمہیں سارے کمال مل جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کمال زندگی کو شہادت کہا جاتا ہے. جب زندگی کمال پر پہنچے
تو وہ درجہ، وہ کیفیت شہادت کی کیفیت ہے۔ بے کس میسر نشد ہی سعادت، بے کعبہ ولادت، بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت، جس کی آمد بھی اللہ کے گھر سے ہو اور جس کی رخصت بھی اللہ کے گھر سے ہو۔